سورہ لقمان ولو انما فی الارض سے شروع ہونے والی آیت نمبر 27 اور 28 کے علاوہ مکیہ ہے۔ اس صورت میں 4 رکوع اور 34 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع سے اللہ تعالی عز و جل کے برگزیدہ بندے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے یہ سورت سورہ لقمان کے نام سے موسوم ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت کی آیتیں اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت والی ہے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس میں فلاح و کامرانی حاصل کرنے کے تمام تر سامان موجود ہیں اور نیک لوگ اس کا دامن مضبوطی سے تھام کر گمراہی اور عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ نیز یہ کتاب حکمت کے انمول خزانوں سے مالا مال ہے، لہذا مومن کو اسی حکمت و دانش میں مشغول ہونا چاہیے اور اسے چھوڑ کر فضول قسم کے قصے کہانیوں میں لگے رہنا مومن کی شان نہیں۔ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون، وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں جو نماز کو اس کی تمام شرائط اور حقوق کے ساتھ ہمیشہ ادا کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں فرض ہونے والی زکوٰۃ اس کے حقداروں کو دیتے ہیں، اور وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کا حساب ہونے اور اعمال کی جزا و سزا میں شک یا انکار نہیں کرتے بلکہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جن کے اوصاف یہ ہیں وہی لوگ اپنے رب عز و جل کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور وہی لوگ قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے ثواب حاصل کر کے حقیقی طور پر کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان آیات سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کے اوصاف اپنا کر حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے حضرات میں شامل ہونے کی بھرپور کوشش کرے۔ نمبر 2، جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہ دے تب تک وہ ہدایت نہیں پا سکتا، لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا رہے اور نیک اعمال کی توفیق مانگتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔